السلام علیکم، مبشر لقمان میرا نام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی بھی ہے ہر جگہ پہ، کہ جہاں پہ نوشہرہ میں پرویز خٹک ایک عام مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو میں ایک دن میں، یا میں چاہوں تو میں عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں۔ اور پھر وہ آگے بڑے اس کو بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میرے اوپر بڑے احسانات ہیں عمران خان کے، اس لیے میں حکومت نہیں گراؤں گا۔ اچھا، یہ کل سے سوچ میں پڑا ہوا تھا جب سے میں نے یہ دیکھی تھی ویڈیو، کہ پرویز خٹک کا مطلب کیا تھا یہ کہنے کا؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت پاورفل ہوں اور میرے بغیر عمران خان کی حکومت نہیں؟ یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ کچھ نہیں، اور اصل میں سیاست کر رہا ہوں، اور وہ کسی اور کے آگے آنے والے دنوں کے لیے اپنا نام دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کا آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں؟ لیکن آج مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر کی بات پتہ چلی کہ پرویز خٹک کی خواہش ہے کہ ان کو کم از کم 5 سینٹ کی سیٹس جو ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو، من پسند کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی الاٹ کرے۔ اب 5 سینٹ کی سیٹس، آپ اس کا مطلب سمجھیں کہ وہ کتنا بڑا ایک اپنا گروپ جو ہے سینٹ کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تبھی وہ دھمکی آئی کہ میں چاہوں تو ابھی عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں، کیونکہ ان کا مطلب اصل سٹرینتھ تو کے پی کے ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی۔ اور پچھلے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں 20 ایسے ایم پی ایس پکڑے بھی جا چکے ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے دوسری کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا، پی ٹی آئی کے نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ کو نہیں ڈالا۔ تو اب یہاں پہ کھچڑی پک گئی ہے، اور وہ میسج انہوں نے پاکستان کو، عوام کو اور میڈیا کو نہیں دیا تھا، وہ میسج انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو دیا کہ میری مرضی کے جو میں نے ٹکٹس مانگے ہیں وہ دے دو، ورنہ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ ایک قسم کا جولٹنگ میسج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے ایکچولی بذات خود ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طور پر اس کو لے رہے ہیں۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پہلے دن سے لوگوں کو کہہ رہی ہے ہم نے استعفے نہیں دینے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے، اور اس الیکشن کے اندر سے ہم نے وکٹری اپنی اخذ کرنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں 20 لوگ تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے مخالف امیدواروں کو ووٹ دیے تھے، اور اس دفعہ جیسا بندر بانٹ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی، خود شیخ رشید نے کہا منڈی لگ رہی ہے، اور 50 کروڑ پہ ایک کینڈیڈیٹ خرچ کرنا کو تیار ہے سینیٹر بننے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب خاص طور ایک ایسا ہاٹ بیڈ ہے جہاں پہ ہر آدمی یا بہت زیادہ لوگ تیار ہوں گے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کسی بامقصد وجہ سے لگے۔ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ ان کا آخری وقت ہے کمائی کرنے کا کسی بھی اگلے الیکشن سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم کیوں نہ اپنے پچھلے اور اگلے الیکشن کا خرچہ پورا کریں اور ہمیں بھی کچھ سوکھ ہو۔ تو یہ الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا، کیونکہ اگر پنجاب سے 20 لوگ چلے گئے جنہوں نے ووٹ دے دیا، اور جو یہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، 2 اس کے ٹوٹ گئے، ایک اس کا ٹوٹ گیا، پھر ایک ادھر سے آ گیا، پھر ایک ادھر سے چلا گیا، تو وہ تو بذات خود ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا عثمان بزدار کے اوپر۔ اور یہ ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عثمان بزدار نے ووٹس لیے تھے چیف منسٹر بننے کے لیے، اس وقت اسپیکر کا جب الیکشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے، تو چودھری پرویز لائی نے اس سے بہت زیادہ تعداد میں ووٹ لیے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کو نون لیگ والوں نے بھی ووٹ ڈالے، ان کو اوروں نے بھی ووٹ ڈالے۔ تو وہی سچویشن اگر اس دفعہ سینٹ کے الیکشن میں ریپلیکیٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے انتہائی شرمندگی ہو جائے گی، خاص طور پہ جب کہ پرویز خٹک نوشہرہ میں مجمع عام کے آگے کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں کہ میں عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں۔ تو کوئی تو ان کا مقصد ہے نا، اور کوئی تو ان کے ذہن میں حربہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو اب وہ بلیک میل کر رہے ہیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اب ریوڑیاں بڑھ رہی ہیں تو سارے آگے میں، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ہر آدمی اپنی حکومت سے مراد لینے کی کوشش کرے گا یا فائدے اٹھانے کی کوشش کرے گا، ورنہ اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ ڈیفرنٹلی کرے گا۔ تو مجھے آنے والے دن پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت مشکل دن لگ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا، ایک سیریس ایک ڈیلیما ہے، اور یہ ایک ایسا آبسٹیکل ہے کہ یہ غیروں کی طرف سے نہیں آ رہا، یہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ رہا،
یہ اپنوں کی طرف سے آ رہا ہے اور اپنے اندر سے آ رہا ہے، تو اس کو وہ کیسے دور کریں گے؟ ایک یہ لمحہ فکریہ تو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھریز جو ہیں وہ 2 ٹکٹس مانگ رہے ہیں، یعنی پی ایم ایل کیو کے لیے 2 سیٹس مانگ رہے ہیں۔ ایک تو کنفرم ہوگی کامل علی آغا کی، لیکن پی ٹی آئی پنجاب کے بہت سے لوگ ہیں وہ شاید کامل علی آغا کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور جب یہ پچھلے الیکشن میں ہو چکا ہے آلریڈی، تو اس الیکشن میں بھی ہوگا، تو اس کو پری ایمپ کرنے کے لیے گورنمنٹ گئی سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈز والی ہماری جو اپیل ہے اس کو آپ اپروو کر دیں، تاکہ شو آف ہینڈز کو پتہ چل جائے کون غداری کر رہا ہے کون نہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر آبزرویشن منگوا لی۔ الیکشن کمیشن نے اب ان کو یہ بتا دیا کہ جی شو آف ہینڈز کی گنجائش نہیں ہے، یا تو قانون سازی کی جائے، قانون تبدیل کیا جائے۔ اس وقت اگر سمپل میجورٹی سے قانون پاس بھی کرا لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو سینٹ میں کیسے اس کو ریٹیفائی کرے گی؟ تو وہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے اس کے خلاف جواب آئے گا، تو اس کو پری ایمپ کرنے کے لیے اب یہ بھی تجویز آ گئی ہے کہ جس طرح خواتین کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں کہ لسٹ بنا کر لکھ کر دے دی جاتی ہیں، اور ایک ایک وہ اسی طرح الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ بغیر کسی کانٹیسٹ کے، تو اسی طرح ہم سینیٹرز کی بھی لسٹ بنا دیں، لیکن اس میں کوئی اپوزیشن کی جماعت نہیں مانے گی، کیونکہ دے کین اسمیل بلڈ، جو پہلے ہو چکا ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے ٹائم پہ، کہ 15 سیٹوں کا جس طرح جھٹکا لگا پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیا وہ جھٹکا اس باری پی ٹی آئی کو لگ سکتا ہے؟ اور اگر وہ لگ سکتا ہے تو اس کے بعد جو کلیم ہے، جو لیجٹمیسی ہے گورنمنٹ کی، اس کی مورل ویلیوز کیا ہوتی، اس کی مورل اسٹرینتھس کیا ہوتی ہیں اس کی، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن دس سینٹ الیکشن has suddenly become the most important Senate elections perhaps in the history of Pakistan. You're watching Mubashir Luqman YouTube channel. میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔